السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکتہ، انڈیا۔ ساری تعریفیں اس ذات عالی کے لیے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو امت مسلمہ کی حیثیت سے پیدا فرمایا، اور کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت مسلمہ کی مثبت رہنمائی فرمائی اور اپنی زندگی کو امت کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر چھوڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان اس روئے زمین پر سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم بہترین امت جماعت ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان میں سے بعض تو مسلمان اور ان میں زیادہ تر فاسق ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی خاص ذمہ داری کی وضاحت خود خالق انس و جن نے کر دی، جس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں کہ امت مسلمہ کی کوئی اور خوبی بیان کی جائے۔ ہم مسلمان من جانب اللہ اس روئے زمین پر انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بھلائی اس صورت میں ہوگی جب ہم لوگوں کو خیر کی راہ دکھائے، ان میں معروف کا ماحول بنائے اور منکرات سے انہیں بچائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا خاص شیوا ہونا چاہیے۔ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنا جائے اور آپ سے اتنی خالص محبت کی جائے کہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل ہو، نیز تمام انسانوں کو اسے ماننے، اپنانے اور عمل کرانے پر خوب محنت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنی طاقت سے روک دے، اگر اس کی صلاحیت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں تو دل سے اس کو روکے، یعنی برا جانے، اور یہ سب کمزور ایمان ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا، اس کے تئیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کو ہر ممکن صورت سے ختم کرنے کی صحیح و بلیغ اور مسلسل محنت کریں۔ آج مسلم معاشرے میں ہر پہلو سے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اعتقادی، سماجی، ملی، اخلاقی اور معاشراتی برائیاں اتنی شباب پر ہیں کہ ان برائیوں کو ختم ہونے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ اکثر لوگوں کا تصور ہے، لیکن ناچیز اس تصور سے متفق نہیں۔ برائیاں دراصل اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ امت مسلمہ کہ اکثر افراد اس پر کوئی توجہ نہیں ڈال رہے ہیں کہ یہ برائیاں ختم ہیں۔ برائیاں بڑی ہوں یا چھوٹی، ہلکی ہوں یا بھیانک، سطحی ہوں یا طاقتور، اس کے ختم ہونے کی چند آسان صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 میں اس برائی کو برائی کہنے کی فضا تیار کی جائے، اور ہر فرد چھوٹی سی چھوٹی برائی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ برائی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شادی بیاہ میں کھڑے کھڑے بوفے سسٹم پر کھانا کھلائے تو ہر شخص اس کو یہ کہے کہ یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ مغربی تہذیب ہے، غیر قوموں کی نقل ہے، اسلام میں اس کی ہدایت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ میدان حشر میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس شخص کو 2 4 100 نہیں 25 50 افراد بھی بار بار یہ کہنے لگے کہ تم نے یہ عمل سنت کے خلاف کیا ہے، تم نے انگریزی تہذیب کو اپنایا ہے، تم نے اس ماڈرن کلچر کو اپنایا ہے جس کے اسلام میں گنجائش نہیں، تو وہ شخص بار بار سن کر یہ ضرور محسوس کرے گا کہ میں نے غلط کیا۔ بار بار جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جائز نہیں تو اس کے لیے ایمان والے دل میں ضرور یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور اس طرح وہ اس چھوٹی سی برائی کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا۔ لیکن امت ہے کہ اکثر افراد ایسے مواقع پر خاموش رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، نئے زمانے کے تقاضے کے مطابق میں ترقی کی راہ پر ہوں، اور اس طرح اس کا نفس نہ اس کو ملامت کرتا ہے
اور اسے وہ نہ وہ اسے مایوب سمجھتا بلکہ وہ اس برائی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے اس کو فوراً روک ٹوک کرنی چاہیے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ نمبر 2، اسی طرح برائی کو آپ طاقت سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کو مٹا ڈالیے۔ مثلاً آپ کے علاقے میں علی الامکان کوئی جہیز طلب کرتا ہے یا تلک دیتا ہے اور آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کے پاس قدرت نے اتنی طاقت دی ہے، اس میں دیر مت کیجیے، فوراً اس کو روکیے اور ختم کیجیے۔ ایک دو جہیز کرنے والے اور تلک دینے والے کو جہاں آپ نے روکا تو دوسرے لوگ خود بخود اس سے بچے اور بچائیں گے۔ ضرورت پڑے تو حکمت سے اپنی طاقت کا اس طرح استعمال کیجیے کہ وہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے۔ اگر آپ نے طاقت کے باوجود ایسا نہیں کیا تو عند اللہ آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں پھر وہاں وہ برائی اس قدر ہو جائے کہ آئندہ دنوں میں آپ کو بھی جہیز و تلک دینا ہوگا اور پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جائے گا، جیسا کہ آج کل اکثر جگہوں پر ہو رہا ہے۔ تجربہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ برائی کو برائی کہنے اور اس کا پرچار کرنے اور اس سے نفرت کرنے سے وہ برائی دم توڑے گی۔ نمبر 3، اس طرح جہاں برائی ہو رہی وہاں نیکی کا کام شروع کر دیجیے۔ مثلاً معاشرے میں بے پردگی عام ہوتی جا رہی، خواتین برقع اور پردہ کو چھوڑ رہی ہیں، عورتیں ہر میدان میں شرم و حیا کو طاق پر رکھ کر مردوں کے روبرو کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں ایسے موقع پر بے پردگی کا گناہ اور اس کے نقصانات کا خوب پھیلایا جائے۔ اپنے گھر سے اپنی بہن، بیوی اور بیٹی میں پردہ اور برقع پہننے کے عمل کو شروع کروایا جائے اور گھر سے باہر کی خواتین کو مردوں کے روبرو دوش بدوش کھڑے ہونے سے روکا جائے تو انشاءاللہ وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ یوں تو معاشرے میں بے شمار برائیاں اور ان برائیوں کی بنیاد لا علمی، جہالت، شیطان کی پیروی، لذت، نفس، شہوت پرستی، حصول مال و زر، خواہشات کی تکمیل، انانیت اور جاہ طلبی وغیرہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے احکام کی معلومات اور ان پر عمل کا پاکیزہ جذبہ ہر فرد کے دل میں پیدا ہو۔ آج جس قدر برائی سماج میں بڑھ رہی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ ہر ذی ہوش لوگ اس بات کو یہ اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گھر سے اصلاح کریں۔ سب سے بہترین اصلاح گھر ہے۔ اگر گھر میں آپ اپنے بچے، بیوی کو ان ساری باتوں سے واقف کرا دے تو انشاءاللہ ہر گھر خود بخود سدھر جائے گا اور پوری بستی محلہ میں آپ کو سدھارنے کی، بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مگر ہر فرد جو ذمہ دار ہیں گھر کے، جو اپنے آپ کو جو ہے نا گھر کے جو ہے نا سب سے بڑے اور معتمد سمجھتے ہیں اور جن کو سردار مانا جاتا ہے، جن کی باتیں مانی جاتی ہے، وہ لوگ اس کام کو اس پر زور دے کر حکمت کے ساتھ اگر اس کو کرے۔ اگر آپ کے بچے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ لیں۔ آپ کی گھر کی عورتیں برقع پہن کے نہیں جا رہی تو ان کو روک۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بولے جدھر عورتوں کی محفل ہو ادھر میں آپ رہیں۔ اس طرح سے خود بخود جو ہے نا لوگ اپنے آپ جو ہے نا سدھرنے لگیں گے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، کوئی تعلیم کام نہیں آئے گا۔ آپ ڈاکٹر بن جائے، آفیسر بن جائے، IPS بن جائے، جو بھی بن جائے، مگر آپ کے اندر دین کی بات اگر نہیں ہے، دین کو آپ نے حاصل نہیں کیا، یعنی قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھا اور اس کے معنی مطلب کو نہیں جانا، تو آپ کے لیے سب تعلیم بیکار ہے۔ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہ جب فرشتے آئیں گے وہ پوچھیں گے من رب کا، آپ کا رب کون ہے، عربی سے پوچھیں گے، آپ کیا جواب دیں؟ من دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ آپ کی زبانیں گم ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ عمل صالح نہیں کیا، آپ نے غلط کام کیا۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو خود سے آئینہ آپ خود کو بنا لیجئے، بے ضمیروں کے چہرے اتر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں۔ میں رئیس اعظم حیدی، کولکتہ، انڈیا سے۔